عمران خان صاحب بڑے اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور آج جو ایک صلح کی کیفیت ہے وہ اس کے پیچھے کہانیاں ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے لیکن ٹیمپریچر گرم ہے اور ماحول گرم ہوگا۔ جی صدیق، آپ بات کر رہے تھے جانے سے بریک پر۔ جی سر، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آپ یاد کریں جب نواز شریف نے باہر جانا تھا کیا کہا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ نواز شریف کو باہر جانے دیں، آپ اپنی گورننس پہ آپ جو ہے وہ ڈیلیور کریں، آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں، آپ جانے دیں اس کو باہر۔ پھر مریم کو جب بھیجنا تھا اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یار مریم کو باہر جانے دیں، مریم اور نواز شریف خاموش ہو جائیں گے، آپ آرام سے 5 سال پورے کریں، آپ ڈیلیور کریں۔ لیکن عمران خان اڑ گئے کہ مریم کو نہیں جانے دوں گا۔ ابھی شہباز شریف کے معاملے پر آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کو 2 سال سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب پولیٹیکل ٹمپریچر جتنا نیچے آئے گا اتنا آپ کو فائدہ ہے، لیکن خان صاحب درمیان میں کچھ عرصہ کچھ ان کی مجبوریاں ایسی رہیں، معاشی صورتحال اور اس طرح کے معاملات بہت ہی گمبھیر تھے، جس وجہ سے تھوڑا سا وقتی طور پہ ہمیں خان صاحب جو ہے وہ ایسے، اور تاثر یہ بھی نظر آیا، یہ تاثر ملا کہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اب زرداری صاحب کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی۔ لیکن اب جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو آخری عشرہ ہے جون کا، اس میں جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں، عمران خان ایک بار پھر کھل کے اس بات پہ آ گئے۔ اصل میں عمران خان کا ایک مسئلہ ہے، عمران خان کو جب کہیں سے تھوڑی سی اسپیس ملتی ہے نا خان صاحب کو، وہ پھر اگریسو موڈ میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گری ہوئی اپوزیشن کو نا اور مارو اور دباؤ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نولی کے اپنے اندر اختلافات، پی ڈی ایم کے اندر اختلافات، پھر معاشی شہری جو بہتر، پھر ان کے پاس کنفرم یہ رپورٹ ہے کہ بیرونی سپورٹ جہاں سے پی ڈی ایم کو تھی وہ بیرونی سپورٹ ختم ہو گئی اور وہاں پہ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس سارے سینیریو میں خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں کیا اب ان سے بدلہ لو، یہ وقتی طور پہ ساری چیزیں کہ جی آرام سے سن لیں، تھوڑی سی ایک آدھ کوئی اور چنگاری بھڑکنی ہے اور پھر آپ دیکھیں گے آگ لگے گی اور یہ معاملات اس طرح سے نہیں چلیں گے، اور احتساب ایک بار پھر جو ہے احتساب کی موو شروع ہونے جا رہی ہے، اور خان صاحب اس بار ایک نئے پلان کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ پلان کتنا کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے، لیکن نئے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایک نئی آپ دیکھیں گے گرفتاریوں کا سیزن اور یہ سارے معاملات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا صدیق ساجد، ذرا آپ اس بات پہ آ جائیں، بجٹ ڈاکومنٹ تو ہے نہیں، آج قومی اسمبلی میں ٹیبلز پر بجٹ پر بات ہو رہی ہے، کیسے یہ گفتگو ہوگی؟ یہ تو وہاں پر وہ ردی بنا کے ایک سائڈ پہ پھینک دیے گئے۔ کس نے بولا کہ بجٹ پہ بات ہو رہی؟ کوئی بجٹ پہ بات نہیں ہو رہی۔ لیکن میں اسد عمر صاحب کی میں بات سن رہا تھا، اسد عمر صاحب نے تو ٹوٹلی بجٹ پہ بات کی ہے۔ ان کا جو آج جواب تھا، انہوں نے آج فگرز کے ساتھ انہوں نے جواب دیا شہباز شریف کا، اور انہوں نے جو کہانی بتائی، جو فیکٹس بتا رہے تھے، اس کے مطابق تو اس گورنمنٹ نے جتنا کام کیا ہے میڈیا نے شاید اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اس کی اپنی وجوہات ہوں گی۔ وہ اپنی کامیابیاں گنوا رہے تھے اور وہ اپنی حکومت کی کامیابیاں بتا رہے تھے۔ مثلا گندم کی بات انہوں نے ایک بتائی کہ 4-5 سال جو نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی حکومت رہی، گندم کی سپورٹ پرائس میں صرف 100 روپے پر من اضافہ ہوا 5 سالوں میں، جبکہ یہاں تحریک انصاف نے 3 سال میں 500 روپے پر من اضافہ کیا، تو کاشتکار تو اس سے راضی ہوا۔ یہ تو پرفارمنس ہوگی نا۔ میں جو آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس کی آپ دستاویزات کی بات کر رہے ہیں کہ یہ 8,500 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے، اور یہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں جو 30-40 کلو کا یہ جو بن جاتے ہیں، اور یہ وہاں پہ آپ نے رکھ دیے لیجسلیشن برانچ کے سامنے اس خوف سے، اور اس کے اوپر آگے آپ نے سٹاف بھی کھڑا کر دیا کہ ان کو کوئی اٹھا کر اندر نہ لے جائے، کوئی میں نے ایک آدھی کتاب بھی نہ لے جائے تاکہ وہ دوبارہ نہ لگ جائے اور کوئی اور رک کر زخمی نہ ہو جائے۔ سینیٹائزر کی ایک باقاعدہ سینیٹائزر ماسک کی ایک کٹ دی جاتی تھی، وہ کٹیں بھی آج واپس لے لی گئی تاکہ وہاں پہ بجٹ کے اوپر بحث ہو اور بجٹ کی کوئی کتاب ہی نہ ہو۔ اور پھر اس کے اوپر کیا بات ہوگی؟ مجھے یہ بتائیے، 22 کروڑ عوام کا یہ بجٹ ہے اور ہر کوئی ایم این اے اس کے اوپر کیا بولے گا؟ کچھ لکھی ہوئی تقاریر پڑھیں گے، اجازت لے کر اسپیکر کی، کچھ جو ہے وہ ایسی سیاسی تقریریں کریں گے، کچھ اپنے حلقوں کی باتیں کریں گے، اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ہوگی۔ پر آج تو شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت کے وہ 3.5 گھنٹے تک لگے رہے، اور یہ اسد عمر صاحب نے کوئی درد نہیں ہوا، کھڑے رہے۔ بالکل سر، ان کی تقریر کے دوران ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اور اپوزیشن کے لوگ جتنے بیزار اور جتنے بور ہو رہے تھے، تو میں نے کہا شکر ہے آج کتابیں اور سینیٹائزر نہیں تھے، ورنہ انہی کی اپنی صفوں میں سے کوئی بندہ شاید پیچھے شہباز شریف 5 ارب 60 کروڑ روپے بجٹ ہے قومی اسمبلی کا، اور اس میں اراکین پارلیمنٹ اور ایم این ایز کی تنخواہوں پہ کتنا خرچ ہوگا؟ 2.25 ارب ان کی صرف تنخواہوں اور مراد کی مد میں جائے گا۔ اور جب طارق صاحب بات کر رہے تھے نا، یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، ایک دن کا خرچہ صرف ایک دن کا 2 کروڑ 27 لاکھ روپے ہے۔ یہ ایک دن کا بجلی، پانی، گیس، اور ہوتا کیا ہے؟ کتابیں مارتے ہیں،
توہین کرتے ہیں اللہ کے ناموں کی, اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں اور کتابیں مارتے ہیں. کچھ بھی صدیق جان آپ مجھے بتائیں, پرچہ درج نہیں ہونا چاہیے توہین رسالت پر, توہین مذہب پر ان کے خلاف؟ یہ جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کا نام اس میں لکھا ہوا ہے, اٹھا اٹھا کے یہ مار رہے تھے, زمین پر پڑی تھی, گر رہی تھی, اس پر پرچہ نہیں درج ہونا چاہیے؟ وہ صحیح کہا نا کہ کرسچنز نے کہ اگر ہم کریں تو 295C اندر سزائے موت, اور یہ کریں تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں. سمیع صاحب یہ واقعی بہت افسوسناک اور شرمناک ہے, اور یہ آپ نے درست بات کی کہ اگر کوئی اقلیت ہی ہوتا تو آپ تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہوتا. اور پھر آپ یہ دیکھیں سمیع صاحب جو خود اس ایوان کو اتنا مقدس کہتے ہیں وہاں پہ, اور یہ کچھ چیزیں تو ظاہر ہے ہم میڈیا پہ دیکھیں بھی صحیح, سوشل میڈیا پہ آ گئی, یہ ہم کئی بار اس پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں. یقین کریں ایسی ایسی آوازیں نکالی جاتی ہیں, ایسی ایسی بلو دا بیلٹ چیزیں کی جاتی ہیں کہ نہ آپ وہ ٹی وی پہ بتا سکتے ہیں, نہ آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے وہ بات ڈسکس کر سکتے ہیں. جس طرح کی وہاں پہ آوازیں نکالی جاتی ہیں اور جہاں پہ وہ گفتگو اور جو باتیں کی جاتی ہیں, اور جس طرح سے خواتین کے اوپر جملے کسے جاتے ہیں, جس طرح سے میل اراکین کے حوالے سے قادر پٹیل صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہے, وہ تقریر نہیں چلا سکتے آپ. تو اس لیے دونوں پارٹیاں جو ہیں دونوں سائڈوں کے قصوروار ہیں, دونوں چاہتی ہیں کہ یہ ایوان نہ چلے, یہ پارلیمنٹ نہ چلے. اور عوام دیکھیں, عوام کے جو ایشوز ہیں اب دیکھیں دونوں سائڈوں سے. اب آپ نے بات کی شہباز شریف صاحب کی, کوئی اس میں یار آپ تجویز دیں نا, آپ کہیں کہ یہ تم نے برا کر دیا. میری تجویز یہ ہے کہ آپ یہ 10 ہمارا یہ 10 پوائنٹ ہیں, میری معاشی ٹیم نے یہ 10 پوائنٹ بنائے ہیں کہ ان 10 پوائنٹس پہ آپ جو ہے وہ عمل کریں تو آپ پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. حل تجویز نہیں کرنا, تنقید کرنی ہے. اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا یہی مسئلہ ہے. ادھر ان سے پوچھا گیا تھا صاحب عدالت میں کہ میاں صاحب آپ بتائیں لندن فلیٹس کیسے بنائے, کہتے ہیں میں نے اتنے بجلی کے منصوبے یہاں لگا دی. آپ یہ بتائیں آپ کے بیٹوں نے جائیدادیں کیسے بنائیں, میں نے جی میٹرو بنا دی. سوال ان سے کچھ ہوتا ہے, جواب یہ کچھ دیتے ہیں. اب بھی دیکھیں آپ ایسے ہی عجیب و غریب سی تقریر بور سی کر دی, کوئی اس میں چلیں آپ حکومت پہ تنقید کریں, بالکل اپوزیشن کا یہ کام ہے. جو عوام کے ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ بات نہیں کرتے, اور جب حکومت کے ساتھ آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کچھ منوا سکتے ہیں, اس وقت آپ اپنے انرول مانگ لیتے ہیں کہ نیب میں یہ ترامیم کر دو. اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ پیٹرول سستا کر دو, بجلی سستی کر دو, روزگار دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. مجھے بتائیں, یہ ہم کمیٹیز میں بھی جاتے ہیں, صدیق ساجد صاحب بھی ہوتے ہیں, وہاں بھی کتنا اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہے. اب اگر ایک سمیع صاحب دیکھیں, اگر حکومت ایک سوال ڈالے کہ جی ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنیں گے, کتنے گھر بنے, اس کا جواب آئے, وہ کہیں جی آج کسی اور پوائنٹ پہ بات نہیں ہوگی, آج اس پہ بات ہوگی کہ کیوں نہیں لوگوں کو پیسے مل رہے, کیوں نہیں قرضہ مل رہا, کیا وجوہات ہیں, کیا بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, کیا بینکوں میں مسائل ہیں, کیا جو قانون بنا ہے وہ غلط ہے, حکومت کی توجہ نہیں ہے, اسٹیٹ بینک جھوٹ بول رہا ہے. اس کے اوپر آج یہ ایک پوائنٹ کی بھی ڈسکشن ہوگی کہ لوگوں کو یہ قرضے کیوں نہیں مل رہے. یہ باتیں تو یہ کرتے نہیں ہیں. زراعت کے اوپر بات کریں نا, کہ آج یہ صرف زراعت کے اوپر بات ہوگی, کے حوالے سے حکومت جو دعوے کری وہ غلط ہیں, یہی حقائق ہے, ان پہ بات نہیں ہوتی. فضول ہوائی فائرنگ وہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, اور عوام کو حاصل رسول کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں روپے ڈیلی جو ہیں وہ اسمبلی کی لاس پہ لگ رہے ہیں.